میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ ایمان والا ایمان کے حوالے سے رعایت نہیں کرتا، لچک ایمان کے حوالے سے نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کا کسی سے لین دین کا معاملہ ہے، آپ 10-5 کم زیادہ کر لیں، اس میں جو آپ کو جتنا اختیار ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایمان کے معاملے میں آپ کا اختیار نہیں ہے، وہاں لچک نہیں دکھانی، وہاں پر آپ نے استقامت دکھانی ہے، ثابت قدمی، اسٹیٹ فاسٹنس جس کو کہتے ہیں، کہ وہاں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں چلتا ہے، جب اس طرح کہتے ہیں تو ہم نظام بگاڑتے ہیں۔ جب نظام بگڑے گا تو ریزلٹس، نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ تو یاد رہے کہ اولاد اور ازواج، ایک باپ ہے، گھر کا سربراہ ہے، اس کی اولاد بھی اور اس کی بیوی بھی اس کے ماتحت ہے، اس نے ان کو کیسے رکھنا ہے اور وہ کیسے ہونے چاہیے یہ ہمیں معلوم ہو۔ ہم یا تو ماشاء اللہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، جس طرح فوجی حکمران صرف آرڈر دینا ہے، ایسا نہیں ہوگا، یا یہ ہو کہ جی نہیں بالکل فرمائشیں پوری کرنی ہیں، ان کی باتیں پوری کرنی ہیں اور باقی توجہ نہیں دینی، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے خود بھی شریعت و سنت کا پابند رہنا ہے، ان کو بھی رکھنا ہے۔ تو جب مجھے ہی نہیں معلوم ہوگا کہ شریعت و سنت نے کیا حکم دیا ہے تو میں ان کو کیسے رکھوں گا؟ تو یہ سیکھنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کچھ باتیں عقلی طور پر سمجھ میں فوراً نہیں آتی، کچھ دیر لگتی ہے، یا ان پر توجہ دی جائے تو سمجھ آ جاتی ہے۔ میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا۔ ان کے بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کی اور پہلی صبح ہی فجر کی جماعت میں بیٹا نہیں گیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس عورت کو نہ رکھو، یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، جس نے آتے ہی تم سے فجر کی جماعت چھڑوا دی ہے، اس کی وجہ سے تم نے جماعت چھوڑی۔ کیا مطلب؟ کہ ذرا سی رعایت آگے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ اس معاملے میں کتنی اہمیت اس کو دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک شاید اہمیت ہی نہیں، نہ نماز کی نہ ایمان کی، ہم اپنے رسم و رواج کو، اپنے خواہشات کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جب ایسی بات آ جائے تو وہاں پر رعایت نہیں ہوتی۔ اب اس کو سمجھنا کہ یہ رعایت کون، ایک عام آدمی دے دیتا ہے، اس کا معاملہ اور، لیکن اہم آدمی، نمایاں آدمی جب یہ رعایت کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے سمجھ میں اس کو اگر آپ توجہ دیں گے آ جائے گی بات، اور آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ دین کے معاملے میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ مہربان۔ کچھ لوگ دین کے معاملے میں یہ اہمیت نہیں دیتے، نہ اولاد کے حوالے سے نہ بیوی کے حوالے سے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جب نتائج غلط نکلنے لگتے ہیں تو ان کو پھر پریشانی ہو جاتی ہے، اب کیا کروں میں، کدھر جاؤں میں؟ ماں باپ
جوانی ہے، مزے کرنے دیں، وقت آئے گا چلے جائیں گے مسجد بھی، عبادت بھی کر لیں گے۔ یہ مولوی تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خوشیاں کر سکے۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں، مولوی اپنی طرف سے کوئی بات کرتا، اونچی کہیے، نہیں، وہ خدا تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سناتا ہے آپ کو۔ وہ آپ کو یہی بتاتا ہے کہ دین میں آپ کے لیے بھلائی ہے، آپ کے لیے اچھائی ہے، آپ کو اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو راضی کریں، آپ اس سے بات سن کر اس کا شکریہ ادا کریں کہ تم نے میری رہنمائی کی ہے، میں دین کے مطابق بسر کروں گا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم بس اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں۔ ایسی حالت میں مجھے بتائیے، بیوی ہو یا بچے ہوں، آپ ان کی فرمائشیں پوری کرتے رہیں، اس کے لیے حرام بھی کھاتے رہیں، غلط بھی کرتے رہیں، پھر آپ چاہیں کہ نہیں یہی آپ کے لیے جنت کا سامان بن جائیں، تو کیا ایسا ہوگا؟ خود بتائیے مجھے، نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اولاد کے ساتھ بھی، بیویوں کے ساتھ بھی، اب بیوی کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ اس کو سر پہ چڑھا لیں، یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو پاؤں کی جوتی بنا لیں، وہ جوڑ ہے، ساتھی ہے، آپ بھی پابند رہیں شریعت کے، اس کو بھی پابند رہیں۔ ہم صرف احکام دینا جانتے ہیں، آرڈر دینا جانتے ہیں، اپنی تسکین چاہتے ہیں، باقی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اب کتنے ماں باپ ہیں جو بچوں سے پوچھتے ہیں رات کو سوتے وقت، نماز پڑھی؟ ہم پوچھتے ہیں اسکول کا کام کر لیا، کھانا کھا لیا، دانت صاف کر لیے، سو جاؤ، صبح اٹھنا ہے، تم نے اسکول جانا ہے، سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو کہتے ہیں صبح اٹھ کر نماز پڑھنی ہے؟ آپ خود اٹھے ہوں فجر میں، اولاد کو اٹھایا ہو، کیا آپ نے ایسا کیا؟ نہیں، یہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، ہم اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ تو کیا مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ ایک بستی تھی جس میں لوگ رہتے تھے، بستی کے لوگ بہت گناہگار تھے، ان میں ایک نیک آدمی تھا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس بستی کو الٹ دو، اپ سائڈ ڈاؤن، الٹ دو، اس کو زمین پلٹا دو۔ فرشتوں نے عرض کی مولا اس میں تیرا ایک نیک بندہ ہے جس نے کبھی نافرمانی نہیں کی، فرمایا اس کو بھی الٹا دو۔ یا اللہ وہ تو نیک آدمی، فرمایا اس کے سامنے خرابیاں ہوتی ہیں اور وہ روکتا ٹوکتا نہیں ہے، خود تو نیک ہے لیکن دوسروں کو برائیوں سے روکتا نہیں ہے، ٹوکتا نہیں ہے، اس کو بھی الٹا دو۔ اب آپ اندازہ کیجئے، گورنمنٹ کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، فیکٹری کا معاملہ ہو، نہیں بھئی یہ فلاں آدمی نقصان دہ ہے، اس کو نہیں نکالیں گے تو سارا نظام بگڑ جائے گا، وہاں تو ہمیں فوراً سمجھ آتا ہے کہ اس بندے کو الگ کرو ورنہ یہ دوسروں کو بگاڑے گا، ماحول بگڑ جائے گا، اس کو نہیں نکالیں گے تو سارا نظام خراب ہو جائے گا، وہاں تو سمجھ آتی ہے۔ دین کے معاملے میں ہم ایسا نہیں سوچتے، دین میں کوئی خرابی کر رہا ہے کرنے دو، وہ جانے، اس کا رب جانے، آگے سے کہہ کے آگے چلے جائے۔ تو یہ بھی ہمارے ذمے، باپ کے ذمے، پورا گھر ہے، پیر صاحب ہیں تو کوئی مریدوں کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں، استاد ہے تو شاگردوں کو نوٹ کر رہا ہے یا نہیں، کوئی باس ہے کسی ادارے کا سربراہ ہے وہ اپنے ماتحت افراد کو دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ یہاں
مسلمان معاشرے میں خواتین کو سر ڈھانکنا، با پردہ رہنا، شرم و حیا میں رہنا کتنے لوگوں کو گوارا ہے اب؟ ڈرامے، فلمیں، کہانیاں، اشتہار، یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے، عورت سے اس کی نسوانیت چھین لی جا رہی ہے اور کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کیا پہن رہی ہے، کیا کر رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو ہمیں خود کو پہلے باخبر کرنا ہے۔